لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری امیدوں کے مطابق یا اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلے نہیں کروں گا۔ جس نے بھی برائی کی اس کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ برائی کیا ہے اصل میں؟ ہم نے تو بس برائیوں کی فہرست بنا لی ہے، چوری، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، یہ وہ۔ برائی اصل میں کیا ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہو، یہ اصل برائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کے مضمون کا موضوع زندگی یا موت۔ یہ گزشتہ میرا جو کلپ تھا تو اس میں بھی تقریباً یہی میں موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں، یہ ہمارا موضوع تھا۔ اور دیکھیں وہی مضمون ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ بات یہ ہے، یعنی اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا، نہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جس ماحول میں یہ پیدا ہوتا ہے تو سارے لوگ دنیا کے دل دادہ ہوتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کا دیکھی دیکھی، یعنی دیکھیں ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہ لیں تو ماحول اور صحبت آپ پر اپنا اثر کرے گی، یہ ایک عام بات ہے۔ تو ہم چونکہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے جبکہ لینا چاہیے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس سوچنے کے لیے دل تو دیا ہے میں نے، لیکن اس سے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، حق سننے کے لیے کان تو دیے میں نے، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، اس کے ذریعے سنتے نہیں ہیں، یعنی کسی اہل دل یا اللہ والے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ لوگ خاص طور پہ آج کا مسلمان، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق کو اور حق کی نشانیاں دیکھنے سے یہ یعنی دیکھ نہیں پا رہے، دیکھنا نہیں چاہتے۔ اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو بہرحال ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اندھا بہرا گونگا کر کے نہیں بنایا ہے، ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں جن کے پاس نہ اختیار ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ سمجھ ہے اپنی اس کے علاوہ جو ان کو دی گئی ہے۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے سننے کے لیے کان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، اور سوچنے کے لیے دل ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے کام نہیں لیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہمارا سفر معکوس ہوگا، نیچے کی طرف ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اوپر کے لیے، یعنی ہماری پرواز ہونی چاہیے اوپر کی طرف، ہمارا سفر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کے طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اوپر، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر سمت سے مبرہ ہے، ماورہ ہے، لیکن یہ ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان دیکھیں، میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ جب دنیا میں انسان، میں آپ جو بھی ہے، اگر ہم نے منزل بنا لی دنیا کو تو ہمارا سفر جو ہے وہ اسفل السافلین کی طرف ہوگا۔
اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور بنا سوچے سمجھے دنیا کو مدعا بنا لیا زندگی کا، تو آپ کا سفر ہوگا اسفل السافلین۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ دنیا کو مقصود حیات بنا لیں یا مدعے زندگی بنا لیں۔ آپ کی منزل تو اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہماری انتہا، ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم تو اللہ کے ہیں۔ بات بڑی غور طلب ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کا بنا لیا ہے، مٹی سے اپنا ہم سلسلہ جوڑیں۔ آپ دیکھ لینا، دیکھیں ہم مٹی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، مادہ، مٹیریل، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، مادے کے پیچھے، مٹیریل کے پیچھے۔ اس میں کافی چیزیں آتی ہیں، تو جیسے کہ وہ ہے نا دولت، عزت، شہرت، تو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کو مدعا بنا کے دنیا۔ تو یہ بات تو دیکھیں، زندگی یا موت، آج کا جو میرا موضوع ہے زندگی۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر۔ اور دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سب قرآن ہی سے میں آپ کو وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم کی ہم تو بات کرتے ہیں نا، آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ بتا۔ تو ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان ربی علی صراط مستقیم، رب صراط مستقیم پر چلیں گے تو رب ملے گا، کیونکہ رب سے رب اگر جانا ہے رب کے پاس تو وہ صراط مستقیم کو آپ نے اپنانا ہوگا اور اس پر چلنا نہیں بلکہ دوڑنا ہوگا۔ یہ بہت سی آیات ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں، آپ خود غور کریں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے جس وقت وہ شیطان سے بات چیت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو شیطان نے مختلف باتیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جو تیری سنے گا وہ تیرا ہوگا، اور جو میرا طالب ہے تو ان ھذا صراطی علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ مجھ تک جا پہنچتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائے، اور سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا پہنچتا ہے اور باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں۔ تو دیکھیں جو مضمون اب یعنی میں اگر اس تمام گفتگو کا نچوڑ نکالوں آج کے موضوع کے متعلق، ایک زندگی کا راستہ ہے اور ایک موت کا راستہ ہے۔ اگر آپ اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا غور سے سنیں، اگر آپ دنیا کو مدعے زندگی بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے موت ہے، آپ مر جائیں گے۔ قرآن میں موت کے لفظ بھی ہیں، اومن کان میتن، جو سورہ انعام ہے اس کی 122 نمبر آیت ہے، اومن کان میتن فاحییناہ۔ خیر وہ میں دوبارہ بھی پڑھ دوں گا آیت پوری۔ موت کا لفظ ہے، اولئک فی ضلال بعید کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں جملہ کیا ہے، اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا اور آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنائی تو آپ کے لیے پھر بری مثال ہے، آپ کے لیے پھر بری مثالیں ہیں، اور وہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے مثل السوء کے الفاظ ہیں قرآن میں آپ کے لیے، یعنی جو بھی اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں بناتے، تو ان کے لیے بری مثال ہیں۔ بری مثال میں سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مردہ ہو جاتے ہیں، ضمیر مر جاتا ہے۔
پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. دیکھیں، میں زیادہ تو آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اندھیرے روشنی نظر آنے لگتے ہیں. دولت، عزت، شہرت، آپ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے، زر زمین. تو پھر دیکھیں، یہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے برائی کا، اور اچھائی آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آتی، اور برائی آپ کو اچھی لگتی ہے. برائی آپ کو، دیکھیں برائی کیا ہے؟ اللہ سے رخ پھیر کے آپ ظاہر کی طرف کو اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیں، برائی ہے. اور ہم سب لوگ، مجھے یہ جملہ کہنے دیں، ہم سب لوگ دنیا کے نشے میں دھت ہیں، ٹن ہیں، بے ہوش ہیں. جیسے کہ شراب کوئی انسان زیادہ پی لے اور بس وہ پھر بستر پہ پڑ جاتا ہے. یہ مطلب ہم نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، لیکن زیادہ آپ نشہ زیادہ چڑھ جائے تو بس پھر آپ بستر پر پڑ جاتے ہیں، لمبی نیند. اور پھر جب وہ نشہ ٹوٹتا ہے، پھر جو بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا کا ایک نشہ ہے، اس میں انسان دھت ہو جائے. یہ جملہ ہے، اس پہ میں زور ڈال لوں. دھت، ہم دھت ہیں. دنیا کا نشہ ہے، دنیا ہی کا خیال ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت ہی تباہ کن سوچ ہے، تباہ کن سوچ ہے. آپ نے جاگنا ہوگا، ہم نے جاگنا ہوگا. تو خیر، میں وہ بات کر رہا تھا کہ پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ کی ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، برے اعمال ان کو اچھے دیکھتے ہیں. يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں. آج کی جو 2 کروڑ مسلمان ہیں، آخرت پہ تو ان کا یقین نہیں ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے اگر ہوگی تو شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی. ایک ہمارا گمان ہے، لیکن ہمارے گمان کے مطابق تو اللہ فیصلہ نہیں کرے گا. ہم نے جو برائی کی ہے اس کی سزا ہمیں بھگتنی ہوگی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری امیدوں کے مطابق یا اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلے نہیں کروں گا. جس نے بھی برائی کی اس کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا. برائی کیا ہے اصل میں؟ ہم نے تو بس برائیوں کی فہرست بنا لی ہے. چوری، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، یہ وہ. برائی اصل میں کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہو. یہ اصل برائی ہے. دیکھیں، پہلے تو نیتوں کی بات ہوتی ہے، اعمال کیا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے نیت ہے. ایک ہندو جس کا یعنی جو مسلمان نہیں ہے، وہ اگر نیک کام شروع کر دے اور بت پرستی بھی کرے اور نیک اعمال بظاہر مسجد میں جا کے اعلان کر دے کہ بھئی مجھے مسلمان کر لو، مجھے کلمہ پڑھا دو، ہو گیا، اور آپ نے نعرے بھی لگا لیے، مٹھائی بھی بانٹ لی، جو بھی ہو گیا، لیکن وہ بت پرست بھی ہے. اس کے بت ہیں جس کی پرستش سے وہ باز آنے والا نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پہ وہ مٹھی پر داڑھی رکھ لیتا ہے، ہندو، اور داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، اور سر پہ صافہ باندھ لیتا ہے، سارے جو اسلامی ارکان ہیں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے ہی میں مثال دے رہا ہوں. اب کیا خیال ہے؟ بت پرست ہے وہ، نیت نہیں ہے اس کی.
ظاہری طور پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، دل میں اس کا یقین نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، وہ ہندو نہیں ہے۔ یہ آج ہم ہیں، ہمارے دل میں یعنی ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، رسالت پر اور اللہ کی توحید پر۔ حقیقی طور پہ ہم بت پرست لوگ ہیں، اور ہماری خواہشات نفس ہی ہمارا معبود ہے۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ دنیا بت ہے جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے۔ ٹھہر جائیں، ذرا ٹھہر جائیں، سوچیں، اس بات پہ سوچیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی طرف دعوت، اس کو تم جھٹلا رہے ہو اے نام نہاد مسلمانوں، اور تم نے اپنی روزی روٹی دین کو جھٹلانے میں لگا دی ہے۔ تجعلون رزقکم، تم نے روزمرہ کا مول یہ بنا دیا ہے کہ تم دین کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہو، یہ تمہاری روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ بہت ہی دیکھیں تکلیف دہ صورتحال ہے۔ چند رسومات کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جلوس، جلسہ، جھنڈیاں، لائٹنگ، میں دیکھتا ہوں نا، یعنی بس دیکھیں یہ وہ خیرات، صدقات، اور کبھی میں اپنے گھر پہ بھی میلاد کی محفل سجا لی۔ دل بت پرست ہے ہمارا، دنیا بت ہے، اس کے سامنے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بات ہے، اور مجھے یقین ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ دنیا بت ہے یعنی رکاوٹ ہے۔ بت کیا ہے؟ رکاوٹ۔ اور اسی رکاوٹ پر، اس بت کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ لا محبوبہ الا الدنیا، لا مطلوبہ الا الدنیا، لا مقصودہ الا الدنیا۔ حقیقی طور پہ ہم طالبان دنیا ہیں، اور ہمارے دل میں دنیا ہی کی محبت ہے، دنیا ہی کی چاہت ہے، دنیا ہی کی فکر ہے۔ دیکھیں یہ عام بات ہے، دنیا ہی کی فکر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، یہ آیت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اپنے مضمون کی جو میں بیان کر رہا ہوں، زندگی یا موت۔ تو اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے، ہم نے موت کو چن لیا ہے۔ آج مسلمان قوم ایک مردہ قوم ہے، اور اس نے اس دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم صرف طالبان دنیا ہیں۔ بس یہاں پہ ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص دیکھ لیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنا احتساب کریں، مجھے نہ بتائیں کسی کو، اپنا خود احتساب کریں۔ دیکھیں آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ خود فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں، ایک مکان ہے، چانس ہے، کیا ہے؟ چانس۔ 10 کروڑ کا مکان ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، اور 5 کروڑ میں وہ بیچ رہا ہے، آپ کسی سے مشورہ کریں گے؟ یعنی اگر ایسی ایکچوئل صورتحال ہے تو آپ بھائی کے پاس جائیں گے، والد کے پاس جائیں گے، اور سودا بالکل صاف ہے، کوئی اس میں دھوکہ دھڑاکہ نہیں ہے، آپ تو اس کو چپکے سے خرید لیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، جس کے بھائی کے پاس، بہن کے پاس پیسے ہیں، وہ دھڑا دھڑ جائیدادیں خرید رہی ہوتی ہے یا خرید رہا ہوتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے، نہ مشورہ کرتا ہے، بس چانس، پیسے آ رہے ہیں، بس جائیدادیں بن رہی ہیں۔ جیسے ایک بات کہہ رہا ہوں میں،
تو ہم دنیا چونکہ بت ہے اس کے لیے ہم مشورہ نہیں کرتے کسی سے، نہ اپنی جائیدادیں بتاتے ہیں کسی کو کہ یہ جائیداد ہے. وہ تو موت کے بعد پھر شناختی کارڈ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری جائیدادیں ہیں. پھر وہ وارثین جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جاتی ہے. بات سوچنے کی ہے. آپ کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. یہاں اگر آپ نے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، آپ کی دنیا اور آخرت ضائع ہو گئی، نقصان میں پڑ گئے آپ. دنیا میں ایک اچھی زندگی آپ کو نہیں ملے گی. اتنا تو آپ یعنی میری بات کو یقین نہ کریں، لیکن آپ پریشان رہیں گے، بدحال زندگی گزرے گی آپ کی، کیونکہ آپ نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو بھلا دیا. اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے. تو آپ چین اور سکون آپ کو نصیب نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں. میری بات نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں لکھی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. بہرحال میں زندگی موت کی بات کر رہا تھا. آپ زندگی کو چنیں، یہاں زندہ ہو جائیں. اب آپ کے لیے موت نہیں ہے. زندگی کو چنیں، زندہ ہو جائیں. اس پر بات ہو سکتی ہے، کر بھی لیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم نے چن لیا ہے موت کو، اور ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں. رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آج مسلمان قوم ایک مردہ قوم ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ پھر آپ کی کیفیات کیا ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. جو شخص طالب دنیا ہے اور بننا چاہتا ہے اور بن گیا ہے، کون؟ آج کا مسلمان. اب اس کا دل مردہ ہو جائے گا، ضمیر مر جائے گا. اچھا، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کو اپنے برے کام اچھے لگنے لگیں گے. برائی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہونا اصل برائی ہے، اصل جرم ہے. قرآن کو جھٹلانا برائی نہیں ہے. دین کو جھٹلانا، ارائیت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلانا کوئی جرم نہیں ہے. اللہ کی توحید کو نہ ماننا، انکار کرنا اپنے عمل سے، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ آخرت کا عمل سے انکار کرنا، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ یہ جرم نہیں ہے؟ ہم نے تو ہر چیز، ہر یعنی اپنے، بس کیا کہوں، یعنی ہر چیز کا مطلب ہم نے یا محدود کر لیا ہے، اور حقیقت سے ہم بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور حقیقت ہم معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کے فائدے کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا. اوامن کا نہ میتن فاحییناہ. اچھا، تو دیکھیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. پھر زین لہم سوء اعمالہم، یہ علامات ہیں. آپ کو اپنی برائی کا احساس بھی نہیں ہوگا. آپ برے ہوں گے، برے کاموں میں مبتلا ہوں گے، اور برائی میں ہی آپ زندگی گزار رہے ہوں گے. میں نے آپ کو برائی کا بتایا ہے. دل سخت ہو جائے گا آپ کا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ الٹی ہو جائے گی آپ کی. اچھی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، بری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی. اس میں ہر بات کی وضاحت ہے، لیکن میں کرتا رہتا ہوں. آپ قرآن کی روح سے دلال بعید میں جا پڑیں گے. دور کی گمراہی، ایسا دور کہ واپس لوٹنا آپ کا ممکن نہ ہو. دل زنگ پکڑ لے گا. یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، علامات میں بیان کر رہا ہوں. دل زنگ، اپنا کام چھوڑ دے گا. سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی. آپ نے تو سمجھ دنیا تک محدود کر لیے. سمجھ بس صرف دنیا میں کام کرے گی، آخرت پہ تو آپ کا یقین نہیں ہے. اور پھر وہ جو ہے نا، کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی. آپ نے یہ دنیا کی محبت ایک تالا ہے جو آپ نے اپنے دل پر لگا لیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. اور پھر آپ قرآن پر غور نہیں کریں گے، قرآن کے مضامین پر اب بھی نہیں کر رہے.
ہم تو سب یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مستند جھٹلانے والے ہیں دین کو، اور ختم اللہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل پر مہر. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دل پر تالا لگ جاتا ہے، تالا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دل پر تالا لگا ہوا ہے؟ تو تالا لگ جائے گا، پھر دل پر تالا، سوچنے سمجھنے کی اہلیت آپ میں ختم ہو جائے گی. یہ عام مظاہر ہیں آج امت مسلمہ کے. نیکی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل مسخ ہو چکی ہے، مسخ ہے نا، یہ بھولیا ہی بگاڑ دیا ہے ہم نے. اب جو صحیح بات ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو نافرمان ہے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، یعنی ہدایت ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ اللہ نہیں کرتا، یہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ ایک گرم پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا، تو قانون تو اللہ ہی کا ہے کہ گرم پانی میں ہاتھ رکھو تو وہ گرم ہو جائے گا. لیکن اب ظاہر ہے کہ اللہ نے اب گرم، یہ تو قانون ہے اللہ، تو جو شخص بھی سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو پھر حق سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی، حق نہیں سمجھ سکتا. آج ہم سب امت مسلمہ اپنے آپ سے بیگانے، بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے ظاہر کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا ہے. ہمارا جینا مرنا اس وقت 2024 ستمبر کا مہینہ ہے، دنیا کے لیے ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں، آپ اس پر ضرور غور کریں. کچھ سمجھ میں آتی ہے تو بات کو لے لیں اور قبول کر لیں، ورنہ آپ کے پاس اس مضمون کو رد کرنے کا اختیار ہے. لیکن آپ قبول کریں یا نہ کریں، اس کے اچھے یا برے نتائج سے آپ چھوٹ نہیں سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.